آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ اتر پردیش میں سڑک کی توسیع کے لیے مسجد کو شہید کر دیا گیا، غیر مجاز تعمیرات کا الزام۔ اتر پردیش کے فتح پور میں 185 سال پرانی نوری مسجد کو غیر مجاز تعمیرات کے نام پر شہید کر دیا گیا۔ بلڈوزر کی مدد سے اسے منہدم کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی سمیت کئی پولیس اسٹیشن کی پولیس اس کارروائی کے دوران موجود تھی۔ آر اے ایف کی ٹیم بھی اس میں حصہ لیا۔ اس کارروائی سے قبل فتح پور کے لالولی گاؤں کے 25,000 افراد کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ 500 میٹر کا علاقہ سیل بند کر دیا گیا، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ڈرون کیمروں کے ذریعے علاقے کی نگرانی کی گئی۔ کارروائی صبح 8:30 بجے شروع ہوئی جو دوپہر تک جاری رہی۔ فتح پور میں بندکی سے باندہ تک بنڈا بہراج ہائی وے کی تعمیر کے لیے مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ شاہراہ کے راستے میں نوری مسجد بھی آتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حکام نے 17 اگست کو مسجد کمیٹی کو نوٹس بھیجا تھا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے قبضے کا حصہ نہیں ہٹایا تھا، جس کی وجہ سے شاہراہ کی دیکھ بھال کرنے والی محکمہ تعمیرات عامہ کی مدد سے مسماری کی گئی۔ مسجد کے حصے کو گرانے کے لیے 2 بلڈوزر استعمال کیے گئے۔ جائے واقعے پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، تاہم انہدامی کارروائی پرامن طریقے سے جاری رہی۔ مسجد کمیٹی نے ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا۔ اس میں کہا گیا کہ مسجد 1839 میں بنائی گئی تھی، ہم نے کوئی غیر مجاز تعمیرات نہیں کی۔ کیس کی سماعت 6 دسمبر کو ہونی تھی، تاہم سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب سماعت 13 دسمبر کو ہوگی۔ سماعت سے قبل ہی حکام نے مسجد کو شہید کر دیا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ مجلس دہلی اسمبلی انتخابات میں حصہ لے گی۔ دہلی فسادات کے ملزم طاہر حسین امیدوار۔ قومی دارالحکومت دہلی میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی تیاریوں میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے اور امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے دہلی فسادات کے ملزم اور سابق عام آدمی پارٹی کے رکن طاہر حسین کو اپنی پارٹی کے امیدوار کے طور پر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ طاہر حسین دہلی کے مصطفی آباد اسمبلی حلقے سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس فیصلے کا اعلان بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا، جہاں انہوں نے بتایا کہ طاہر حسین اور ان کے حامی AIMIM میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ طاہر حسین اور ان کے خاندان نے ملاقات کے بعد پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ تلنگانہ اسمبلی کے احاطے میں تصویر کشی اور ویڈیوگرافی پر پابندی۔ تلنگانہ حکومت نے اسمبلی کے احاطے میں تصویر کشی اور ویڈیوگرافی پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ اس تعلق سے اسمبلی لابی میں انتباہی بورڈز بھی آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ اپوزیشن BRS نے اس مسئلے پر تبصرہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ کانگریس حکومت غیر جمہوری پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے، جبکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جمہوری انتظامیہ فراہم کرے گی۔ BRS نے الزام عائد کیا کہ احاطے اسمبلی میں تصویر کشی اور ویڈیوگرافی پر امتناع کا مقصد اسمبلی کے اندر اور باہر اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ممبئی میں بے قابو بس نے 50 سے زائد افراد کو رون ڈالا، 7 افراد ہلاک۔ ممبئی کے علاقے کرلا میں پیر کی رات مہاراشٹرا کی RTC بس نے کئی لوگوں کو رون ڈالا، جس کے نتیجے میں 7 افراد کی موت ہو گئی اور 49 افراد زخمی ہو گئے۔ ان تمام کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کو سیوان اور کرلا بھابا ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ یہ حادثہ کرلا ویسٹ ریلوے اسٹیشن روڈ پر امبیڈکر نگر کے قریب ہوا۔ بس کرلا اسٹیشن سے اندھیری کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بس BMC کی جانب سے جاتی ہے۔ ملزم ڈرائیور سنجے مورے پیر کے دن پہلی بار بس چلا رہا تھا۔ وہ 21 دسمبر کو ہی کانٹریکٹ ڈرائیور کے طور پر شامل ہوا تھا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈرائیور نے بریک کے بجائے ایکسیلریٹر دبا دیا، جس کی وجہ سے بس بے قابو ہو گئی اور حادثہ پیش آیا۔
पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और वो हादसे के बाद से हिरासत में है। हादसे के दौरान एक ऐनी शाहिद जैद अहमद ने बताया कि वो रेलवे स्टेशन जा रहे थे जब इन्होंने बस को तेज़ी से झूलते हुए देखा। इनके मुताबिक बस ने पैदल चलने वालों, एक ऑटो रिक्शा और 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। जैद ने जख्मी मुसाफिरों को रिक्शा से निकालकर भाभा हॉस्पिटल पहुंचाया और इनके दोस्तों ने भी मदद फराहम की। ये बस 3 महीने पुरानी है जो 12 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस है। ये बस ओल्टेरा कंपनी ने तैयार की है और कारपोरेशन ने इसे लीज पर लिया है। बस 20 अगस्त को रजिस्टर्ड की गई थी और ड्राइवर खानगी ऑपरेटर्स की तरफ से फराहम किए जाते हैं। हादसे के बाद मुतासरीन के खानदान शदीद सदमे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।